دنیا کا کوئی بدترین دشمن یہ سمجھتا ہے کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ تنقید کرے اور مسلمان خاموش رہے تو قیامت آ سکتی ہے، ہم ہر چیز قربان کر سکتے ہیں، محمد الرسول اللہ کی عزت کا سودا نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ آج پوری دنیا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے بے چین ہیں، ان کے دلوں کو کچھ ناپاک لوگوں نے اپنی ناپاک زبان کے ذریعے تکلیف پہنچائی۔ تو آج میں سب سے پہلے آپ سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کبھی فرانس والے، کبھی جرمن والے، کبھی ہمارے ملک میں جو کئی شر پسند ہیں، یہ نبی علیہ السلام کے خلاف ہی کیوں بولتے ہیں؟ دنیا میں اور بھی تو بہت بڑے بڑے لوگ ہیں، صرف نبی علیہ السلام کے خلاف ہی کیوں بولتے ہیں؟ ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ کیا تکلیف ہے؟ نبی علیہ السلام نے تو کسی انسان کے خلاف کوئی گفتگو نہیں کی، نبی علیہ السلام نے کسی مذہب کے خلاف کبھی کوئی گفتگو نہیں کی، نبی علیہ السلام نے کسی مذہب کی برائی کرنے کا حکم نہیں دیا۔ اسلام کے ماننے والوں نے پوری دنیا کے لوگوں کو چھاتی سے لگایا، لیکن پھر بھی دنیا میں کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ تنقید کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تنقید کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں ان کو پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ چاہے تنقید کرتے رہیں، قیامت آ سکتی ہے، محمد الرسول اللہ کا درجہ کم نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اگر اتہاس اٹھا کے دیکھ لو، ہم بڑے فخر سے یہ بات کہتے ہیں، اتہاس اٹھاؤ، مکے کے ابو جہل نے محمد الرسول اللہ کی تب مخالفت کی جب میرے آقا تنہا تھے۔ ان کو کہنا چاہتا ہوں جو حضور نبی علیہ السلام سے نعوذ باللہ بغض رکھتے ہیں، کرتے رہو جو تمہارے بس میں آتا ہے۔ آؤ ایک دفعہ محمد الرسول اللہ کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، محمد الرسول اللہ کا اتہاس اٹھا کر دیکھو۔ مکے کی روئے زمین پر پیدا ہوئے، یتیم پیدا ہوئے، کچھ ساز و سامان نہیں ہے، کوئی بادشاہی نہیں ہے، کوئی دولت کے انبار نہیں ہے، کوئی بڑی برادریاں ساتھ میں نہیں ہیں، کوئی ساتھ میں بڑے بڑے لاہو لشکر نہیں ہے، لیکن روئے زمین اس بات کی گواہ ہے کہ جس مکے میں محمد الرسول اللہ کو تکلیف پہنچائی گئی، آج وہ مکہ محمد الرسول اللہ کے بیت اللہ کی عظمت کے ساتھ پوری دنیا کے مسلمانوں کا مرکز ہے۔ محمد الرسول اللہ کو جن لوگوں نے مٹانا چاہا تھا، آج دنیا ان کو نہیں جانتی۔ دنیا اگر کسی کو جانتی ہے تو محمد الرسول اللہ کو جانتی ہے۔ مدینہ منورہ کے یشرب کے یہودیوں نے زور لگایا کہ نبی علیہ السلام کے خلاف سازشیں کریں گے۔ کہاں ہیں یشرب کے وہ سارے دشمن؟ آئی روئے زمین کا مسلمانوں کا سب سے مقدس مقام جہاں نبی علیہ السلام آرام فرماتے ہیں وہ مدینہ منورہ ہے۔ نبی علیہ السلام کے خلاف آج تک دنیا میں جن لوگوں نے سازشیں کی ہیں ان میں سے کوئی ایک کامیاب تو دکھاؤ بھی فلاں کامیاب ہوا۔ کیسر و کسرا نے سازش کی وہ ناکام ہوئے، فرانس نے سازش کی وہ ناکام ہوئے، برطانیہ نے سازش کی وہ ناکام ہوئے، پرویز نے سازش کی وہ ناکام ہوئے۔ کوئی ایک دکھاؤ تو صحیح تاریخ میں کہ فلاں بندے نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نعوذ باللہ زبان درازی کی تو وہ کامیاب ہو گیا۔ کامیاب اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف نعوذ باللہ بولنے والا جھوٹ بولتا ہے، اس کی باتوں میں سچائی نہیں ہے، اس کی باتوں میں صرف دشمنی ہے، بغض ہے، کینہ ہے، عداوت ہے مسلمانوں کے ساتھ، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے ان کے پاس۔ اسلام نے کسی مذہب کی برائی کرنے کا حکم نہیں دیا اور نہ مسلمان قیامت تک ایسا کریں گے۔
ہم تمام باتیں برداشت کرتے ہیں. کوئی مسجد کی بات ہو, نماز کی بات ہو, کہیں روزے پہ تنقید کی بات ہو, کہیں لباس پہ تنقید کی بات ہو, کہیں داڑھی پہ ہم تمام باتیں برداشت کرتے ہیں. کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. وقت ہے, سرکاریں آتی ہیں چلتی رہتی ہیں, اپنے اپنی باتیں کرتی ہیں, کوئی بات نہیں. لیکن پوری دنیا کو ایک بات سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد بتا دی تھی کہ تمام باتیں برداشت ہو سکتی ہیں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی برداشت نہیں ہو سکتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں بھی جن صحابہ کو دشمن نے پکڑا, ان کو متعدد مرتبہ ظلم کرتے ہوئے مارتے ہوئے کہا کہ نعوذ باللہ بس اتنا کہہ دو کہ تمہاری جگہ نعوذ باللہ تمہارے نبی کو لے آئیں, جبکہ لا نہیں سکتے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی برداشت نہیں کیا. فرمایا ہم تو اپنے خیالات میں اتنا بھی برداشت نہیں کرتے کہ تم نعوذ باللہ یہ کہو کہ ہم یہ اپنی زبان سے یہ بری بات کہہ دیں کہ ہماری جگہ ہمارے نبی کو نعوذ باللہ پکڑ لاؤ. گستاخی کرنے والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ صرف محمد رسول اللہ ہیں. اگر کسی کو تعداد پہ فخر ہے تو یہ فخر سب سے بڑا مسلمانوں کے پاس ہے کہ یہ صرف محمد رسول اللہ ہیں, کہ اگر ان کی شان کی بات آ جائے تو جہاں سے سورج نکلتا ہے جہاں سے ڈوبتا ہے پوری روح زمین پر عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکل کے باہر آتے ہیں. آج بھی پوری کائنات میں جتنے لوگ بستے ہیں ان کے اندر اگر کوئی سپریم لیڈر ہے تو میرے رسول محمد الرسول اللہ ہے. آج بھی اگر کوئی سپریم لیڈر ہے, 1450 سال کے بعد بھی آج بھی اگر کسی کے عشق میں کسی کی محبت میں کاروبار چھوڑے جا سکتے ہیں. ڈنمارک نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کی تھی تو متعدد ملکوں کی ایمبیسیاں تک بند ہوئیں. آج بھی لوگ حیران ہوتے ہیں. ایسا کوئی دکھاؤ محمد رسول اللہ کے علاوہ کائنات میں. ایسے اگر کوئی ہیں تو صرف کون ہے جی؟ محمد الرسول اللہ ہیں. اور میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں اپنے غیر مسلم دوستوں کو کہ ہم جو مسلمان ہیں ہمارے پاس ساری چیزیں پوری نہیں ہیں بھائی. ہماری نماز اتنی اچھی نہیں ہے کہ ہم سمجھیں ادھر پڑھی ادھر قبول ہو گئی. ہمارے روزے بھی اتنے اعلیٰ کوالٹی کے نہیں ہوتے کہ ادھر رکھے ادھر اللہ کے حضور قبول ہو گئے. ہم زکوٰۃ دیتے ہیں پتہ نہیں پوری ادا ہو پاتی ہے کہ نہیں ہو پاتی. داڑھی پتہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ پوری چلتی ہے یا نہیں چلتی. اگر ہم سنتوں پہ آ جائیں, اگر اسلام کے طریقے پہ آ جائیں تو ہمارے پاس سب کچھ پورا نہیں ہے. ہم خود مانتے ہیں کہ ہم گنہگار ہیں, ہم خطا کار ہیں, ہم سے لغزشیں ہوتی رہتی ہیں. لیکن اتنی خطاؤں اور غلطیوں کے درمیان اگر دنیا کا کوئی بدترین دشمن یہ سمجھتا ہے کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ تنقید کرے اور مسلمان خاموش رہے تو قیامت آ سکتی ہے. ہم ہر چیز قربان کر سکتے ہیں, محمد الرسول اللہ کی عزت کا سودا نہیں کر سکتے. ہمارے پلے ہے ہی کچھ نہیں اس کے علاوہ جی. ہمیں قبر میں اگر کسی کا سہارا ہے وہ محمد الرسول اللہ کا ہے. ہم نماز میں اگر دعا مانگتے ہیں اللہ کو بار بار اپنے نبی کا وسیلہ دیتے ہیں. ہم قیامت کے دن اگر معافی کے خواستگار ہیں تو صرف محمد الرسول اللہ کی وجہ سے. ہم اگر اللہ سے صحت مانگتے ہیں, اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں, ہمارے پاس محمد الرسول اللہ کے علاوہ ہے ہی کوئی نہیں بھائی. اور تم سوچتے ہو کہ ہم سے نعوذ باللہ ہمارے نبی کی ناموس عزت چھین لو گے تو اپنے دماغ سے خام خیالی نکال دو. پوری دنیا کا کفر بھی اگر ایک طرف ہو جائے, پوری دنیا کا,
پوری دنیا کا کفر ایک طرف ہو جائے تو ایک ایمان والے کے، سنگل ایمان والے کی رگوں سے محمد الرسول اللہ کی محبت تم نکال نہیں سکتے ہو۔ میں بڑے بزرگوں کے آج قصے نہیں سناؤں گا، وقت بھی ہو گیا ہے، لیکن ایک بندے کا قصہ مجھے یاد آ گیا، بہت خوبصورت واقعہ ہے، وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اس کے بعد اپنی گفتگو ختم کر دوں گا۔ آج سے 60 70 80 سال پہلے جب نیا سسٹم شروع ہوا، لوگوں نے شیکسپیئر کو پڑھنا شروع کیا، لوگوں نے رشیا کو پڑھنا شروع کیا، امریکہ انگلینڈ کی انگریزی کی کتابیں آنے لگی، تو ہر مذہب کے لوگ آکسفورڈ کی یونیورسٹیوں میں پڑھنے لگے۔ تو اس وقت ایک شاعر تھا ساغر خیامی، تو اس وقت لیلن کا دور بھی چل رہا تھا، بیچ میں ہٹلر کا دور بھی اسی دور سے گزرا۔ تو اس دور میں جو نئے لوگ انگریز بن رہے تھے نا، اپنی گفتگو میں بھی انگریزی جھاڑتے تھے، بڑے بڑے جو پروفیسر پرانے دور کے ہوتے تھے۔ تو لاہور میں ایک چائے نئے کافی سٹال شروع ہوئے تھے دیش میں، لاہور ٹی سٹال بہت مشہور جگہ تھی، تو سارے بڑے بڑے پروفیسر وہیں بیٹھتے تھے آ کے۔ تو کمیونسٹ لوگ جو تھے، جو خدا کو ہی نہیں مانتے، اور کمیونسٹ بھی، مسلمان بھی، ہندو بھائی بھی، سکھ بھائی، سب اکٹھے بڑے پروفیسر بیٹھتے تھے۔ تو لاہور کا واقعہ ہے کہ ایک ٹی سٹال پہ چائے کی محفل روز لگتی تھی، شرابی بھی بیچ میں بیٹھے رہتے تھے، سب پی کے آگے وہاں بیٹھ گئے، چائے پینے لگے۔ تو 5 7 لوگ نشے میں بیٹھے ہوئے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں۔ ایک کمیونسٹ آدمی جو خدا کو نہیں مانتے، اس نے ایک مسلمان پروفیسر کے ساتھ جو نشے میں تھا، اس کے ساتھ گفتگو شروع کی کہ یار تمہارا علم بہت بڑھیا ہے۔ اس نے پھر لیلن کے بارے میں گفتگو کی، تو اس نے اس کی اتنی برائی کی اس مسلمان نے کہ وہ پروفیسر بڑا حیران رہ گیا جو کمیونسٹ تھا۔ تو اس نے تھوڑی دیر بعد پھر اس سے رشیا کے زار کے بارے میں بات کی، اس نے زار کی بھی ساری اتہاس کھول کے اس کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی۔ اس نے پھر ہٹلر کی بات کی، تو کیونکہ جب مجلس گرم ہوتی ہے، گرم ہوتے ہوتے جوش خروش میں تھا، تو ہٹلر کی بات کی، تو اس نے ہٹلر کا بھی پورا اتہاس کھول کے اس کی برائیاں کی۔ تو اس کمیونسٹ کو ایسا لگا کہ جب دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کی برائیاں کر رہا ہے، کرتے کرتے اس بندے نے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اب یہ پورے جوش میں ہے، جس کا ذکر کر رہا ہوں اسی کے نعوذ باللہ خلاف بول رہا ہے۔ اب یہ اپنے علم کے غرور میں ہیں، اور جب اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گفتگو کے اندر ذکر کیا، تو ساغر خیامی نے اپنے سامنے جو بوتل پڑی ہوئی تھی نا، وہ اٹھائی اور اس کمیونسٹ کے سر پہ ماری، بوتل ٹوٹ گئی اور ساغر رونے لگا۔ فرمایا تم کیا سمجھتے ہو کہ میں نشے کی حالت میں بھی اپنے آقا کے خلاف کچھ کہہ دوں؟ تم نے اتنا بے غیرت سمجھا ہمیں؟ میں بڑے بڑے ولیوں کا قصہ نہیں سنا رہا ہوں آج، ایک شرابی مسلمان کا ذکر۔ تم سمجھتے کیا ہو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بولیں گے تو کوئی ایمان والا خاموش رہے گا؟ ہمارا سرمایہ، ہماری جان، ہمارا مال، ہماری عزتیں، ہماری اولادیں، ہماری مساجد، ہمارے مکاتب، تمام چیزیں قربان ہیں سیدنا آمنہ کے لال کے اوپر، لیکن ان کے اوپر اگر کوئی انگلی اٹھائے وہ بالکل بھی کسی مسلمان کو برداشت نہیں ہے۔ ہمارے پاس سرمایے میں صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ لوگ کہتے ہیں آپ انتہا پسند، اگر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں کوئی انتہا پسند کہتا ہے تو بھائی ٹھیک ہے، انتہا پسند ہے، ساری باتوں میں ٹالرنس منظور ہے، ساری باتوں میں سمجھوتا ہو سکتا ہے، لیکن جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئے گی، قیامت تک کوئی ایسا مسلمان پیدا نہیں ہوا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کے ساتھ سمجھوتا کر لے۔ اور ہماری تاریخ اٹھا لو، رسول اللہ سے لے کے غازی علم الدین تک ہماری تاریخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قربانیاں دینے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے قربانیاں دینے کے لیے ہماری تاریخ سنہری تاریخ ہے، لبریز ہے۔ مسلمانوں نے اپنی اعلیٰ تاریخ مرتب کی ہے۔ تو میں تو بس اتنا کہنا چاہتا ہوں بھارت کی سرکار سے، اپنے پردھان منتری صاحب سے بھی،
کہ جب آپ یہ بات کہتے ہیں کہ اس ملک میں تمام لوگوں کا حق برابر ہے، تو جن لوگوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بے ادبی کی ہے ان کے خلاف کارروائی ہونی ہی چاہیے ہر کی۔ یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بولنے والوں، تم جتنا بولو گے اسلام کو اتنا ہی فائدہ ہوگا، نقصان نہیں ہو سکتا، نقصان ہو نہیں سکتا، قیامت تک اسلام کا نقصان نہیں ہو سکتا۔ یہ اسلام کے اندر یہ خوبی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں یہ خوبی ہے۔ اگر نقصان ہونا ہوتا، نعوذ باللہ ابو جہل میرے نبی علیہ السلام کے خلاف سازشیں کرتا تھا، کہاں ہے ابو جہل بھائی؟ کیسر و کسرا کہاں ہے؟ عتبہ کہاں ہے؟ ولید کہاں ہے؟ امیہ کہاں ہے؟ ابو لہب کہاں ہے؟ کوئی نہیں۔ یہ طاقت کی بات نہیں ہے، یہ عشق کی بات ہے، یہ عشق اور محبت کی بات ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم سب کا ایمان ہے کہ ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان سے زیادہ عزیز ہیں، رہیں گے انشاءاللہ۔ بس اب ایک کام اپنی زندگی میں یہ ضرور کرنا ہے، جب کوئی دشمن رسول اللہ کے خلاف بولے تو اتنا ضرور یاد رکھنا ہے کہ ہمارا کردار اب ویسا ہونا چاہیے۔ کریں گے کچھ ایسا انشاءاللہ؟ ہمیں محمد رسول اللہ کے مطابق اب زندگی چلانی ہے، ان کے مطابق سچ بولنا ہے، ان کے مطابق دوسروں کی بیٹیوں کو احترام دینا ہے، ان کے مطابق نبی علیہ السلام کے مطابق پڑوسیوں کو عزت دینی، ان کے مطابق ماں باپ کا احترام کرنا ہے۔ دنیا جو مرضی کرتی رہے، آپ گراس روٹ پر اسلام کو لے کے چلتے رہیے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کبھی ناکام نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو بھی اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔